پبلک ایڈ کمیٹی کے ذمہ داران عوام کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کروانے کے لیے منظم انداز میں جدوجہد تیز کریں۔ خبر شامل کرتے ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے میاں عبدالجبار طاہر کی رپورٹ کے مطابق امیر جماعت اسلامی پنجاب وسطی مولانا محمد جاوید قصوری کی زیر صدارت اجلاس ضلعی صدر سیکرٹریز پبلک ایڈ کمیٹی جماعت اسلامی پنجاب وسطی منصورہ لاہور میں منعقد ہوا۔ پنجاب وسطی کے تمام اضلاع سے ضلعی صدور سیکرٹریز نے شرکت کی۔ اس موقع پر مولانا محمد جاوید قصوری نے گفتگو کرتے ہوئے کہا، پبلک ایڈ کمیٹی کے ذمہ داران عوام کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کروانے کے لیے منظم انداز میں جدوجہد تیز کریں۔ ہسپتال، تعلیمی ادارے اور بالخصوص پنجاب میں تھانہ کلچر کو درست کرنے کے لیے عوامی تائید سے بھرپور جدوجہد کی جائے تاکہ انتظامیہ کو مجبور کیا جائے کہ وہ عوام کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ اس موقع پر ڈاکٹر بابر رشید، جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی پنجاب وسطی، ذکر اللہ مجاہد، صدر جماعت اسلامی کمیٹی پنجاب وسطی اور میاں محمد شعیب ایڈوکیٹ، ضلعی صدر جماعت اسلامی پبلک ایڈ کمیٹی ٹوبہ، محمد ارشد چودھری نائب صدر، میاں ارشد جاوید ایڈوکیٹ، میاں وکیل احمد سمیت ذمہ داران کی کثیر تعداد بھی موجود تھی۔ ڈی پی او ٹوبہ ٹیک سنگھ اخلاق اللہ تارڑ کی زیر صدارت فرسٹ رسپونڈرز کے لیے کرائم سین کے تحفظ پر تربیتی لیکچر۔ خبر شامل کرتے ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے میاں عبدالجبار طاہر کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹوبہ ٹیک سنگھ اخلاق اللہ تارڑ کی زیر صدارت فرسٹ رسپونڈرز جائے وقوع پر سب سے پہلے پہنچنے والے پولیس افسران اہلکاران کے لیے کرائم سین کے تحفظ کے حوالے سے ایک تربیتی لیکچر کا انعقاد کیا گیا۔ تربیت سیشن کا مقصد پولیس افسران اور اہلکاران کو جائے وقوع کے تحفظ، شواہد کو محفوظ بنانے اور فرانزک تقاضوں کے مطابق کارروائی کرنے کے حوالے سے آگاہی فراہم کرنا تھا تاکہ تفتیشی عمل کو مؤثر اور مضبوط بنایا جا سکے۔ ڈی پی او ٹوبہ ٹیک سنگھ اخلاق اللہ تارڑ نے اس موقع پر ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ جائے وقوع پر سب سے پہلے پہنچنے والے افسران کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کرائم سین کو محفوظ بنائیں، غیر متعلقہ افراد کے داخلے کو روکیں اور شواہد کو ضائع ہونے سے بچائیں تاکہ مقدمات کو مؤثر تفتیش اور ملزمان کو قرار واقعی سزا دلوانے میں مدد مل سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جدید تفتیش تقاضوں کے مطابق پولیس افسران کی تربیت انتہائی ضروری ہے تاکہ پیشہ ورانہ مہارت میں اضافہ ہو اور انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ ڈی پی او ٹوبہ ٹیک سنگھ اخلاق اللہ تارڑ کا پولیس لائن ٹوبہ کا دورہ۔ خبر شامل کرتے ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے میاں عبدالجبار طاہر کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹوبہ ٹیک سنگھ اخلاق اللہ تارڑ نے پولیس لائن ٹوبہ ٹیک سنگھ کا دورہ کیا۔ دوران وزٹ ڈی پی او نے کوت متفرق سٹور، وردی گودام، ایم ٹی سیکشن، پولیس ڈرائیونگ سکول اور بیرکس کا تفصیلی معائنہ کیا۔ ڈی پی او نے مختلف شعبہ جات میں موجود ریکارڈ، سرکاری سامان اور انتظامی امور کا جائزہ لیا اور متعلقہ افسران کو انتظامات میں مزید بہتری لانے کے لیے ضروری ہدایات جاری کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا، پولیس لائن کے تمام شعبہ جات میں نظم و ضبط، صفائی ستھرائی اور ریکارڈ کی درستگی کو یقینی بنایا جائے تاکہ پولیس فورس کی پیشہ ورانہ کارکردگی میں مزید بہتری لائی جا سکے۔ عاشر جٹ، بیورو چیف ایم بی نیوز دینا وزیر مملکت بلال اظہر کیانی کی جانب سے پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی ریلی کا انعقاد کیا گیا جس کی قیادت مہر محمد فیاض، سابق ایم پی اے راجہ علی، کوارڈینیٹر پی پی 24، راجہ نقاش، کوارڈینیٹر پی پی 25 نے کی۔ صدر پریس کلب دینا رب نواز گوندھل، نائب صدر احسان جنجوعہ، جنرل سیکرٹری پریس کلب دینا افتخار مغل، انفارمیشن سیکرٹری اقبال خان، پریس کلب دینا کی صحافی برادری بڑی تعداد میں، محمد بوٹا، سابق صدر مسلم لیگ نون، راجہ محمد علی، کوارڈینیٹر بلال اظہر کیانی، وزیر مملکت برائے ریلوے اور خزانہ راجہ افراز سیاب، سابق چیئرمین یونین کونسل لدر ایڈوکیٹ راجہ مبارک کیانی، سابق ناظم یونین کونسل موغل آباد میاں آصف چودھری سلطان، سابق کونسلر، سابق چیئرمین یو سی گڑھ محل ڈاکٹر بشیر، وائس پریزیڈنٹ کنٹونمنٹ بورڈ منگلا کینٹ طارق خان، وائس چیئرمین ملک صداقت، چودھری شفقت زمان، یو سی سوہن، میاں انصر مرحوم، سابق سٹی ناظم دینا کے صاحبزادے میاں علی انصر، سابق سٹی ناظم موغل محمد رفیق بھولا، راجہ کامران حیات، سابق چیئرمین یو سی چک خاصہ کے علاوہ دیگر علاقہ معززین نے بھرپور شرکت کی۔ پاک فوج کے حق میں نکالی جانے والی ریلی میں چھوٹوں بڑوں بچوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ فضا پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، پائندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ ریلی کا آغاز گلیکسی میرج ہال، منگلا روڈ، ہرڈالی میں ہوا۔ اس میں سینکڑوں کی تعداد میں عوام کی شرکت۔ فضا نعروں سے گونج اٹھی۔ عوام کے جذبات دلکش۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مہر محمد فیاض، سابق ایم پی اے نے کہا کہ پاک فوج ہماری سرحدوں کی محافظ ہے۔
یہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں لیکن دشمن کی میلی آنکھ نکالنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، ملک ہر جب بھی مشکل وقت آیا تو ہمارے فوجی جوانوں نے جان دینے سے دریغ نہ کیا لیکن وطن پر آنچ نہ آنے دی۔ راجہ علی کوارڈینیٹر PP24 نے کہا کہ ہم پاک فوج کی شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے ملک کی حفاظت کرتے ہیں، ہمارا سب کچھ ان پر قربان ہے۔